ایک سوال کیا گیا کہ شریعت کی کتاب کو کس نے لکھا یا توریت کو کس نے لکھا۔ یہ سوال کرنے والوں نے کبھی دوسرا سوال کیوں نہیں پوچھا کہ زبور کی کتاب کو کس نے لکھا، کیونکہ جسے شریعت کی کتاب کی اتنی فکر مندی ہے اسے زبور کی کتاب کی فکر مندی کیوں نہیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو پسند آئے تو ہمارے ان ویڈیوز کے لنکس کو لے کر آپ اپنے دوستوں، عزیزوں اور رشتہ داروں تک بھی پہنچائیں، تاکہ ان لوگوں تک بھی خدا ان کا کلام پہنچانے میں آپ ہمارے ساتھی ہو سکیں جو شاید ہمارے چینل کو ابھی نہیں دیکھتے یا مجھے نہیں جانتے، اور شاید انہوں نے آج تک ہمارے چینل کو دیکھا نہیں ہے، تاکہ وہ بھی ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ وہ بھی خدا ان کے کلام کو سیکھنے کے اس سلسلے میں شریک ہو سکیں۔ شکریہ۔ مسیح یسوع کے عظیم و جلیل نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ میرا نام پادری پروفیسر ٹونی ولیم ہے۔ حال ہی میں ایک فیس بک کے اوپر پوسٹ پڑھ رہا تھا، تو اس کے بیچ میں ایک سوال کیا گیا کہ شریعت کی کتاب کو کس نے لکھا یا توریت کو کس نے لکھا۔ میں جب یہ سوال سن رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ سوال کرنے والوں نے کبھی دوسرا سوال کیوں نہیں پوچھا کہ زبور کی کتاب کو کس نے لکھا، کیونکہ جسے شریعت کی کتاب کی اتنی فکر مندی ہے اسے زبور کی کتاب کی فکر مندی کیوں نہیں۔ جب آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ زبور کی کتاب کو کس نے لکھا تو میں کہوں گا اسے موسیٰ نے لکھا، اسے سلیمان نے لکھا، اسے ہیمان ازراخی نے لکھا، اسے ایتان ازراخی نے لکھا، اسے آصف نے لکھا، بنی کورا نے لکھا۔ یہ تمام لوگ ہیں جنہوں نے زبور کی کتاب کو لکھا، لیکن آپ اس کا مصنف داؤد کو ہی کیوں کہتے ہیں؟ اتنے سارے مصنفین ہیں، اتنے سارے مزامیر لکھنے والے ہیں، اور یہ تمام لوگوں کے نام کتاب مقدس کے اندر موجود ہیں، لیکن سوال ہے توریت کی کتاب کو کس نے لکھا۔ میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ زبور کی کتاب کو کیوں ہم کہتے ہیں کہ داؤد نے لکھا۔ کیوں؟ زبور کی کتاب میں صرف 73 مزامیر ایسے ہیں جنہیں داؤد نے لکھا، اور 27 مزامیر ایسے ہیں جن کا کوئی سرنامہ نہیں ہے۔ 73 مزامیر داؤد نے لکھے اور 27 مزامیر جن کے اوپر کچھ نہیں لکھا کہ وہ کس نے لکھے۔ اس کے بارے میں بھی یہی تصور پایا جاتا ہے کہ یہ تمام کے تمام جو مزامیر ہیں جن کے اوپر یہ نہیں لکھا گیا کہ کس نے لکھے، وہ بھی داؤد نے لکھے۔ اس طرح 100 زبوروں کا جو مصنف ہے وہ دراصل داؤد ہے، اور چونکہ 100 زبوروں کا مصنف داؤد ہیں، اس لیے زبور کی کتاب کے ایک بڑے حصے کا مصنف ہونے کی وجہ سے پوری زبور کی کتاب کا مصنف ہم داؤد کو مانتے ہیں، جو بنی اسرائیل کا عظیم شیریں نغمہ ساز تھا۔ چونکہ داؤد کتاب مقدس میں شاعری کا ایک اتنا خوبصورت مواد فراہم کرتا ہے جس کی وجہ سے اسے بنی اسرائیل کا شیریں نغمہ ساز کہا گیا، اس لیے صرف 100 زبوروں کا مصنف پوری زبور کی کتاب کا مصنف کہلاتا ہے۔ یہ ایک اصول ہے جو اس دنیا میں رائج ہے، اور اس سے کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جب ہم شریعت کی کتاب کی طرف جاتے ہیں، توریت کی کتاب کی طرف جاتے ہیں، تو وہاں اس اصول کو لاگو نہیں کیا جاتا، بلکہ ازراہ مذاق یہ پوچھا جاتا ہے کہ توریت کی کتاب کا مصنف کون ہے، اور صرف اس وجہ سے اسے رد کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اس کے آخری باب جو ہیں وہ کسی اور مصنف نے الہام سے تحریر کی ہے۔ آپ فیصلہ کریں کہ 100 زبوروں کو لکھنے والا مصنف ایک ہے یا 100 ابواب کو لکھنے والا مصنف ایک ہے، اور 50 ابواب کو لکھنے والے مصنف دیگر ہیں، اور آپ اس کتاب کے مصنف کو
حضرت داؤد کہتے ہیں یا داؤد ہی کہتے ہیں، اور اس سے کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن شریعت کی کتاب کے 137 میں سے صرف ایک باب ہے جس کا مصنف موسیٰ نہیں ہے، اور آپ اس کے مصنف ہونے سے انکار کرتے ہیں۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ کتاب مقدس کے مطابق پرانے عہد نامے کی پہلی 5 کتابوں کا مصنف، شریعت کی کتابوں کا مصنف، توراہ کا مصنف یا توریت کا مصنف مسیحی ایمان کے مطابق صرف ایک شخص ہے، اور وہ مرد خدا موسیٰ ہے۔ اس کے آخری باب کو تحریر کرنے والا اگر کوئی اور شخص بھی ہے تو اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، جیسے زبور کی کتاب میں 50 باب دیگر لوگوں کے ہونے سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ شکریہ۔